السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. رواه البخاری ومسلم. سامعین کرام، معزز حضرات، بزرگوں، دوستوں، صدر مجلس، بزرگ شخصیت مولانا عبدالکریم صاحب اور دیگر مہمانان گرامی قدر، عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ ہم سب کو آج یہ موقع نصیب ہوا کہ راجوری میں اس مرکز میں توحید کانفرنس کے عنوان سے جو پروگرام جاری ہے، اور مجھے بے حد خوشی اور مسرت ہے کہ یہاں میں شرکت کر رہا ہوں۔ یہ میرا پہلا موقع ہے کہ میں پونچھ اور راجوری آیا ہوں۔ میں سری نگر سے تعلق رکھتا ہوں، ڈسٹرکٹ بڑگام سے، تحصیل بیروا سے، لیکن کافی عرصہ باہر دہلی سے، پھر حرمین سے گزرتے ہوئے تقریباً 30 سال کا عرصہ ہوا، تو یہ یہاں آنا جانا بہت کم رہا۔ الحمدللہ میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے اس لائق ہمیں سمجھا کہ یہاں دعوت دی۔ اس پروگرام میں عنوان سے ہی آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ اس پروگرام کا عنوان توحید ہے۔ توحید کی تعریف اور اقسام پہ کچھ آپ نے ہمارے جونیئر ساتھی مولانا عبدالماجد صاحب سے آپ نے سنا کہ توحید کسے کہتے ہیں، تو اب یہ توحید ہم تک لانے والے کون تھے، اس کی طرف تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا کہ توحید اللہ کا پیغام ہے۔ توحید وحد یوحد میں سے نکلا، جس کا لغت میں معنی ہوتا اکیلا، منفرد، کسی کو ذات میں، صفات میں، ہر چیز میں وہ منفرد ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ اس لیے اس کا یعنی اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کا تصور، اللہ رب العالمین کی وحدانیت، یہ فکر ہے، یہ ایک آئیڈیالوجی ہے، یہ ایک عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اور اسی توحید کے پیغام کو بندوں تک لے جانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہزاروں انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کیا، جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے قوم کو اپنے اپنے طریقے سے اس توحید کو سمجھایا، اور پھر جن لوگوں نے ان کی دعوت قبول کی وہ اولو العزم ٹھہرے، وہ حواری ٹھہرے، وہ صحابہ بنے، وہ اصحاب الجنت بنے، اور جن لوگوں نے ان کی دعوت کو ٹھکرایا وہ اصحاب النار بنے، وہ مجرمین بنے، اور اس دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی رہی کہ بعض قومیں جو ہے ہلاک کر دیے گئی، اور بعض
قومیں جو ہے غرق کر دیے گئے اور آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے۔ لہذا انبیاء کرام کی جو بنیادی دعوت تھی اور اس کا جو محور تھا، جو مین دعوت کا جو اصل ہے، وہ ہمیں دیکھنا ہے، وہ توحید تھا۔ تمام انبیاء کرام کی دعوت یہ رہی، شریعتیں ڈیفرنٹ رہی، شریعتیں الگ الگ رہی، اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے، اپنے اپنی ثقافت، کلچر، سویلائزیشن کے اعتبار سے شریعتیں بدلتی گئی، لیکن توحید جو دعوت اصل ان کی تھی، جو اصل پیغام تھا، وہ ایک تھا۔ لہذا جب ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام کی دعوت کا اصل جو محور تھا، اصل جو ان کے مغز تھا، وہ توحید تھا۔ جیسے آپ نے پہلے بھی آیت سنی کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو، ہر قوم کے پاس نبی آیا، رسول آیا اور اس نے دعوت دی، اور من جملہ جو اس کا اصل جو دعوت کا محور تھا وہ اس آیت میں بیان کیا، جیسے پہلے بھی آپ لوگ سن چکے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر ایک قوم میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا، اور ان کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں علماء کرام عبادت سے مراد توحید لیتے ہیں، یوحد اللہ، اللہ کو ایک جانو، اس کی ذات میں یعنی ربوبیت میں، اس کے بحیثیت معبود یعنی عبادت میں، اور اس کے اسماء و صفات میں منفرد جاننے کا مطلب یہ، اگر یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے تو پھر اور کسی کی نہیں ہوگی۔ اگر اللہ رب العالمین حاضر و ناظر ہے تو پھر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے تو اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ رب العالمین حاجت الروا ہے تو اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ خاص کی جائے گی اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ عبادت صرف نماز نہیں ہے، عبادت صرف روزہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ ارکان اسلام میں بنیادی چیزیں ہیں، جیسے میں نے حدیث جو ہے ذکر کیا ہے۔ لیکن عبادتیں من جملہ کل وہ چیز ہے، جیسے کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ عبادت کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من اقوال وافعال ظاہرة وباطن، کہتے ہیں ہر اس چیز کا نام ہے، وہ ایک جامع اسم ہے، جامع چیز ہے، وہ چیز جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے بندوں سے اور اس کو کرنے کے بعد راضی ہو جاتا ہے، چاہے وہ اقوال ہو یا افعال ہو، ظاہر ہو یا باطن ہو۔ ظاہر کا باطن کا معنی ایمان سے، جو ہمارا پہلا کلمہ ہے، جیسے کہ حدیث میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی شروع میں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی۔ بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پہ اسلام کی بنیاد ہے۔ پہلی بنیاد کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، شہادت ان لا الہ الا اللہ، آپ یہ گواہی دیجیے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ معبود اگر کسی کی بھی عبادت کی جائے اس کو الہ کہہ سکتے، معبود کہہ سکتے، لیکن وہ برحق نہیں۔ دوسری گواہی اس میں یہ ہے کہ آپ گواہی دیجیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اور یہ دونوں مل کے ایک کو دوسرے انداز میں پہلی شہادت کو کلمہ شہادت کہتے ہیں یا کلمہ توحید کہتے ہیں، اور دوسرے کو رسالت کہتے ہیں۔ رسالت اور توحید مل کے ایک رکن بنتا ہے اسلام کا، بنیادی رکن۔ اگر کوئی توحید کو مانتا ہے اور رسالت کو نہیں مانتا تو اس کا ایمان اور اسلام ناقص ہے۔ اگر کوئی رسالت کو مانتا ہے لیکن توحید کو نہیں مانتا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہے یا ان کی کچھ چیزیں مانتا ہے یا ان کی تعریفیں کرتا ہے لیکن توحید میں نقص ہے، تو لہذا اس کا ایمان بھی ناقص ہے۔ لہذا دونوں برابر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو دیگر ارکان ہیں، دوسرا رکن اقام الصلاۃ، تیسرا رکن ایتاء الزکوٰۃ ہے، چوتھا رکن صوم رمضان ہے، پانچواں رکن حج بیت اللہ ہے،
یہ سب جو ہے یہ ظاہر پہ اعمال ظاہرہ پہ، یہ اعمال ظاہرہ پہلا جو ہے عمل وہ ہے دل سے اس کا تعلق ہے، ایمان سے اس کا تعلق ہے، اور جو پہلا اسلامی رکن ہے یہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے اور باطنی اقوال اور افعال سے تعلق رکھتا ہے، نیت سے تعلق رکھتا ہے، اخلاص سے تعلق رکھتا ہے، آپ کے فکر کے ساتھ، آپ کے عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے علماء کرام ایمان اور اسلام کی جو تعریف کرتے ہیں تو وہ اس میں فرق نہیں کرتے، ایمان بھی اسلام ہے جب اس کو ایک ساتھ بیان کریں، اب ایمان بھی اسلام ہے، اسلام بھی ایمان ہے، لیکن جب الگ الگ یہ دو ورڈ آئیں گے تب اس میں فرق ہے۔ اب ایمان کا تعلق باطنی اقوال سے ہے، یعنی پوشیدہ چیزوں سے، ایمان سے اور دل سے، نیت سے، اور جبکہ اسلام ارکان اسلام یا دیگر اعمال جو اسلام اس کو ظاہر سے تعلق ہے، نماز ظاہری ہے، روزہ ظاہری ہے، حج ظاہری ہے۔ اور اسی طرح ایمان کی جو تعریف کرتے ہیں علماء کرام کہتے ہیں اقرار باللسان وتصدیق بالجنان اور تصدیق بالقلب والعمل بالجوارح۔ ایمان یہ ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک کہ آپ زبان سے اقرار کریں کلمہ شہادت کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جب آپ نے اقرار کیا تو اسلام میں داخل ہوئے، اگر تب تک وہ کافر ہوگا مسلمان بن گیا، مشرک ہوگا توبہ کرے گا مسلمان بن گیا، اور آگے جو ہے لیکن تصدیق ہونی چاہیے، یہاں سے اس کا نفاق بھی دور ہوگا۔ منافقین اقرار تو کرتے تھے لیکن دل میں کفر چھپائے ہوئے تھے، لہذا تصدیق ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اگر اس کو یہ یقین ہو رہا ہے، اس فکر کا، اس عقیدے کا، یہ توحید سمجھا اس نے، پھر اس کو عمل کے ذریعے اپنی زندگی میں اس توحید کو لانا چاہیے۔ تو یہاں بھی پھر وہی بات ہم کریں گے، اگر کسی نے توحید مانا، اگر کسی نے فکر تسلیم کی اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے، وہی اس دنیا کے خالق، رب اور مالک ہے، اور آخرت میں بھی وہی جو ہے حاکم الاحکمین ہوگا اور اسی وہی رزق دینے والا، یہ سب نعمتیں انہی کی طرف سے آتی ہے، لیکن پھر اس کو عمل کے ذریعے یہ جو ہے دکھانا چاہیے کہ واقعی ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی کہیں گے اگر ہم اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں جنہوں نے توحید کو سمجھا لیکن وہ عمل نہیں دکھاتے، پھر بھی ان کے ایمان میں نقص۔ اس وجہ سے اگلے جو 4 ارکان ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اسی وجہ سے ترتیب سے ان ارکان اسلام کو رکھا کہ اہمیت توحید کو ہے۔ یہ سمجھے بلڈنگ کی کرسی ہے، جتنی یہ مضبوط ہوگی اتنی اس کا منزلیں بنے گی۔ تو جہاں کسی کی نماز میں آپ کمی دیکھیں گے سمجھے توحید میں کمی ہے، ایمان میں کمی ہے، روزوں میں کمی ہے تو ایمان میں کمی ہے، اور دیگر اعمال میں اگر کمی ہے تو ایمان میں کمی ہے۔ بہرحال انبیاء کرام یہی توحید لے کے آئے اور ان سب نے اسی وحدانیت کی دعوت دی تمام اپنے اپنے قوموں کو۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے اے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا الا یہ کہ ہم نے اس کی طرف یہ وحی کی انہ لا الہ الا اللہ، جان لو کہ اللہ رب العالمین کے سوا اور کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ انا فاعبدون اے فاعبدونی، اور انہ لا الہ الا انا فاعبدون، یہ جان دو کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ یہ تمام انبیاء نے، یہ جو ہے اس میں بھی تمام انبیاء نے یہی دعوت دی۔ اور اسی طرح دوسری جگہ جو سلسلہ اگر آپ دیکھتے رسولوں کا یا انبیاءوں کا، ان کی دعوت اپنی قوم کی طرف کیا رہی اور کس طرح رہی، تو اس میں من جملہ آپ دیکھیں گے کہ دعوت جو ہے ایک ہی رہی، ایک ہی طرح کے الفاظ آ رہے ہیں بہت ساری آیات میں۔ پہلا باضابطہ جو رسول آیا اس کائنات کی طرف وہ ہے نوح علیہ السلام، انہوں نے 950 سال تک دعوت دی، 950 سال،
اپنی قوم کو، لیکن وہ قوم، اس قوم میں شرک ان کی گھٹی میں پڑا تھا، اس قدر وہ گمراہ ہو چکے تھے کہ 950 سال دعوت دینے کے بعد بھی 80 سے 100 لوگ تک ایمان لے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، صرف 100 لوگ ایمان لائے، جن کو بعد میں نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کر کے دوسری طرف چلے گئے اور پوری قوم جو ہے غرق آب ہوئی۔ اور اسی کی طرف اللہ رب العالمین سورہ اعراف میں اشارہ کر رہے ہیں، لقد ارسلنا نوحا الى قومه، ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو مجھے ڈر ہے کہ کل تم اصحاب نار میں ہو کر عذاب علیم کے شکار ہو جاؤ گے۔ بہرحال اسی طرح جو ہے قوم عاد کی قوم موجودہ سعودیہ اور یمن کے بیچ میں تھی، جس کو رب الخالی کہتے ہیں، جو نجران اور جازان کی طرف ایک بہت بڑی ابھی بھی جو ہے بستی موجود ہے، خالی پڑی ہوئی ہے۔ اسی قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ بڑی شدید قوم تھی، بڑی بہادر قوم بھی تھی، اور اپنے بہادری پہ اور ناز تھا ان کو۔ اسی قوم کی طرف ہود علیہ السلام کو جب مبعوث کیا تو اس نے بھی یہی دعوت دی، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جب ہم نے قوم عاد کی طرف انہی میں سے ان کا بھائی ہود علیہ السلام بھیجا، قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے بھی کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر افلا تتقون، کہ اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ لہذا اس سے ڈرنے کی کوشش کرو۔ تو انہوں نے بھی ایسی ہی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، لہذا قوم عاد بھی جو ہے عذاب کے شکار ہوئی۔ اس کی پوری ذکر ہے مختلف آیات میں، مختلف صورتوں میں، کس طرح انہوں نے ایک ہفتے تک پھر جو ہے ان میں سے بارشیں ہوئی اور تیز تند ہوائیں ہوئی کہ ان سب کو جو ہے ختم کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے انبیاء کرام کو جھٹلایا اور توحید کی دعوت کو جھٹلایا۔ اس کے بعد قوم سمود ہے۔ قوم سمود یہ العلا کی طرف مدائن صالح میں آئے تھے، جو شمال سعودیہ کی طرف اس وقت ہے، جب خیبر کے بعد العلا، اس کے بعد تبوک کے راستے میں پڑتا ہے، وہاں بھی ابھی بھی ان کے کھنڈرات موجود ہے۔ یہاں صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اور اس میں بھی اسی طرح کی دعوت کا ذکر ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ هُودًا صَالِحًا، اور جب ہم نے قوم سمود کی طرف ان کا بھائی صالح علیہ السلام مبعوث کیا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کرو اور جو ہے اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ اور اسی طرح شعیب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے جو مدائن کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور جب اہل مدین کی طرف جو ہے ہم نے شعیب کو مبعوث کیا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں۔ بہت سارے آیات ہیں اس طرح کہ ان میں سے انبیاء کرام کی دعوت کا سیم الفاظ آ رہے ہیں، ایک ہی الفاظ یہی کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کی بات کرو، کوئی معبود اور نہیں ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے، جس نے آپ کو یہ نعمتیں دی، جس نے یہ کائنات چلائی، جس نے آفتاب جو ہے چاند تارے آپ کے لیے مسخر کر دیے، یہ پہاڑ ستارے درخت یہ ہوا کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ ابھی تو آپ نے سنا، اگر آپ وَإِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ سَيَقُولُونَ اللَّهُ، اگر آپ ان کو سوال کریں گے آسمان زمین کس نے بنائی، یہ کہ مجبور ہے یہ کہنے کے لیے، یہ تمام لوگ مانتے ہیں، الا کمیونسٹ جو دہری ہے یا ملحد ہو، وہ بھی کہتا ہے نہیں، کوئی نیچر تو چلاتا ہے اس کو۔ اور اللہ رب العالمین نے ان بڑی بڑی نشانیوں کو ہمارے سامنے رکھا، جو یہ سورج چڑھتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اگر سورج نہ ہو تو کوئی چیز بن نہیں پائے گی، یہ پھل فروٹ یہ تب ہوتے ہیں جب سورج ہو، یہ زراعت
یہ جو ہے اناج تب نکلتا ہے جب سورج ہو، جب پانی ہو، جب ہوا ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ان کو آپ عبادت نہ کریں۔ کہتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے، بڑی بڑی نشانیوں میں سے، آیات میں سے یہ رات کا آنا، یہ دن کا آنا، یہ دن کا اجالا، رات کا اندھیرا، وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور یہ آفتاب سورج کا چڑھنا اپنی ٹائم پہ، کبھی یہ ناگا نہیں کرتا، اور یہ چاند کا یہ مختلف صورتیں بدل کے جس کی وجہ سے ہم جو ہے یہ دیکھتے ہیں اگلا مہینہ آیا، اور یہ جو حساب و کتاب رکھتے ہیں، یہ سب آیاتیں ہیں۔ فَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اس کے باوجود اگر عبادت چاہیے تو سورج کی کرنی چاہیے، اگر عبادت اللہ کے علاوہ بھی کسی کی جائز ہوتی تو چاند کی کرنی چاہیے، اگر عبادت کسی کی جائز ہوتی تو ان بڑی بڑی مخلوقات ہیں ان کی کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ میں نے تمہارے لیے بنایا اور آپ کو اپنے لیے بنایا، یہ سب چیزیں میں نے، یہ بڑی بڑی مخلوقات تمہارے لیے، اسی لیے تو آپ اشرف المخلوقات ہیں، ورنہ اگر اللہ چاہتی تو آپ کو بھی کوئی دوسری مخلوقات بناتا، کیا مجال ہے کسی کی کوئی اعتراض کرنا، لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو فضیلت دی، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور یہ تمام مخلوقات اس کے تابع کر دیے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جو نشے میں چور تھا، نمرود کے پاس ابراہیم آئے، انہوں نے بھی حجت کی، الم تر الی الذین حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ الملک، آپ دیکھتے ہیں انہوں نے مجادلہ کیا رب کے بارے میں، جب ابراہیم کو کہا تمہارا رب کون ہے، اس نے کہا اذ قال ابراہیم الذی یحیی ویمیت، جب ابراہیم نے کہا کہ وہ پیدا کرتا، وہ مارنے کی طاقت رکھتا ہے، قال انا احیی وامیت، نمرود نے کہا کہ نشے میں چور تھا میں بھی یہ کر سکتا ہوں، کسی کو مار دوں گا، کسی میں جیل میں ڈالوں گا، کسی میں چھوڑ دوں گا، تب ابراہیم نے ایک جملہ کہا اور وہ جو ہے ہکا بکا رہ گیا، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی الشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، چلیے جب آپ کو یہ طاقت ہے تو میرا رب سورج جو ہے مشرق سے چڑھاتا ہے، آپ یہ دکھائے مغرب سے چڑھاتے، فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور یہاں جو ہے کافر ہکا بکا ہے۔ یہی میں کہہ رہا تھا یہ مجبور ہے آپ اللہ کی اس قدرت کو، پاور کو، طاقت کو قبول کرنے کے لیے، جب ایسا ہے تو آپ ان کی عبادت کیوں نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت کیوں نہیں کرتے، لہذا اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ جو ہے عبادت صرف اسی کی ہے، یہی معنی ہے توحید کا، اور توحید ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ فکر ہے، جب یہ فکر سمجھ آئے گی تب اس کے مطابق انسان عمل کرے گا، اور جو اس آیت میں آیا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تب آپ طاغوت سے بچیں گے، جس کی بھی عبادت کی جائے گی وہ طاغوت ہے، اگر اس نے دعوت دی تو بذات خود وہ طاغوت ہے، اور اگر اس نے دعوت نہیں دی، جاہلیت میں لوگوں نے اس کو عبادت کرنا شروع کر دیا، ہو سکتا ہے وہ نیک صالح انسان ہو، وہ نبی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت نصارہ کرتے ہیں، عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے ابن اللہ بنایا، وہ نیک صالح لوگ تھے، لیکن یہ لوگ ان کی عبادت کی وجہ سے شکلاً وہ بھی طاغوت ہے، کسی درخت کو، کوئی سورج کو پوجے، کوئی پہاڑ کو پوجے، کوئی جو ہے چشموں کو پوجتے ہیں، کوئی درختوں کو پوجتے ہیں، وہ جو ہے ان کے لیے طاغوت ہے، ان کی عبادت سے بچنا چاہیے، انسان کو اجتناب کرنا چاہیے، یہی دعوت ہے انبیاء کی۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں جہاں آئے، آخری رسول اور خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی، فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو کہا اے لوگو ایک اللہ کی شہادت دو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک بار انہوں نے مشرکین سے کہا کہ میں اگر ایک کلمہ آپ کو سکھاتا ہوں، اگر آپ اس کی گواہی دیتے ہیں
تو آپ جو ہے دنیا کی سیادت و قیادت آپ کو ملے گی اور آپ جو کامیاب ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ایسا کیا ہے، 10 کلمے آپ کہہ دیجیے، 20 کلمے کہہ رہے ہم کہہ دیں گے۔ تو آپ نے یہ جملہ کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو اس کے بعد ابو لہب نے کہا تبت یداک یا محمد، اس لیے ہمیں آپ نے جمع کیا کیونکہ وہ اس کا معنی سمجھتے تھے۔ بلکہ دوسری جگہ کہ اجعلت الالہۃ الہا واحدا انہ لشیء عجیب، میں کیا اس کے جو لات منات عزا جتنے ہم نے یہ بنائے، آپ نے اتنے سارے الہات کو ایک ہی بنایا، یہ تو ہمیں عجیب چیز لگ رہی ہے۔ کیونکہ انسان کو عادت ہوتی ہے، انسان کو جب کوئی چیز عادت پڑتی یا بہت دنوں سے دیکھا وہ سمجھ گئے یہی سب چیز ہے۔ اسی طرح ہمارے جہاں بھی ہے، ہمارے قوم کے لوگوں کو بھی کچھ چیزوں کی عادت پڑی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ہمارے باپ دادا جو کیے ہیں یہ صحیح تھا، اور جو نئی چیز سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہی لوگ غلط کہتے ہیں، اور یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ تو انبیاء کو کہا گیا، یہ تو انبیاء کو کہا گیا۔ ابھی میں نے ذکر کیا نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، تب بھی ایسے لوگ ایمان لائے، ان کا خود اپنا بیٹا ایمان نہیں لائے، اور جب کشتی بنائی گئی سوار ہونے لگی اور نکلنے لگے تو نوح نے اپنے بیٹے کو یا بنیا ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، آج کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ اس نے جوانی کے غرور میں کہا تھا صحابی جبل باسا خاصیت پہاڑ اسکول کے سوری میں کشمیری میں کی طرف جا رہا ہوں، تو اس نے کہا تھا پہاڑ ہے ادھر، پہاڑ پہ چڑھوں گا بچوں گا، لا عاصم اليوم، آج کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ بہرحال آپ کے سامنے نوح علیہ السلام باپ اور بیٹے کے درمیان ایک موج نے تفریق کر کے وہ غرق ہو گیا اور اپنی پترانہ شفقت جو ہے جاگ گئی اور اپنے بیٹے کے لیے فریاد کرنے لگا اللہ سے، یا اللہ یہ تو میرا بیٹا تھا، کیا ہوا؟ فرمایا انہ لیس من اہلک، نوح علیہ السلام ہوش رکھو یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے عمل غیر صالح تھے۔ پہلا جملہ انہ لیس من اہلک یہ فکر ہے، وہ تو ویسے اس کا بیٹا تھا، اہل میں تو تھا، یہاں اہل مراد ہے عقیدے میں نہیں تھا، آپ کی آئیڈیالوجی میں نہیں تھا، اس نے قبول نہیں کیا آپ کی فکر۔ اور دوسرا جملہ یہ کہ اسی فکر کے اعتبار سے اس نے عمل نہیں کیا، اگر یہ فکر قبول کرتا تو عمل بھی اسی کے مطابق کرتا، لہذا اسی وجہ سے ارکان اسلام میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترتیب رکھی، پہلا رکن قبول کرو، پہلے رکن کو سمجھو، پہلے رکن کو درست کرو، اگر مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اگر غیر مسلمان کے گھروں میں پیدا ہوئے تو اس کو قبول کرنے کی کوشش کرو، جب تک پہلا رکن توحید اور رسالت درست نہیں ہوگا اس کے عمل کا کوئی ویلیو نہیں۔ دوسری جگہ بھی سورہ محمد میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے آپ جان لیجئے لا الہ الا اللہ کیا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، پہلا جملہ توحید ہے، دوسرا جملہ عمل ہے، پہلا جملہ فکر ہے، دوسرا جملہ اس کے مطابق عمل ہے۔ اور دوسری جگہ بھی فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کے نزدیک جو دین ہے، دین کہتے طریقہ زندگی گزارنے کے طریقے کو، وہ اسلام ہے، اور اسلام کو چھوڑ کے اگر کوئی طریقہ اور اپنائے تو وہ عمل کتنا بھی خوبصورت ہو وہ قبول نہیں ہوگا۔ اسی صورت میں آگے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر آپ عمل کرتا ہے لیکن اس کے بعد فکر صحیح نہیں ہے، تو نماز بھی پڑھتا، روزہ بھی رکھتا، زکات بھی دیتا، بہت مسکین بہت اعمال کرتا ہے، صدقات خیرات، ہو سکتا ہے آپ سے اچھا عمل بھی کرتا ہو، اس کے اخلاق بھی اچھے ہو، لیکن ضائع، کیونکہ توحید نہیں ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہے، کیونکہ پہلا رکن اس کا صحیح نہیں ہے۔ یہ وہی مثال ہے، اگر ہم یہ بلڈنگ خوبصورت کتنی بھی بنائیں لیکن اس کی بنیاد کمزور ہو تو لہذا یہ گر جائے۔ یہ پلر آف اسلام سے، اور ان 4 اور 5 پلر
ستونوں کی بھی بنیاد پہلے پلر ہے، اور یہی توحید ہے۔ اور اسی توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ لوگ خوش نصیب ہے، وہ لوگ خوش نصیب ہے جنہوں نے اس فکر کو سمجھا، قبول کیا، لیکن ضرورت ہے ان کو کہ اپنی زندگی میں اس کو لائیں اور اس پہ عمل کریں۔ اور جو لوگ اس سے محروم ہیں ان کے لیے ہم یہی دعا کریں گے اللہ رب العالمین ان کو بھی یہ توحید کی نعمت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین جنہوں نے اس توحید کو سمجھا ان کو اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اور بڑی حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، دلائل اور برائن کے ساتھ، جس طرح انبیاء نے اس دعوت کو اپنے امتوں کے سامنے رکھا، اس طرح ہمیں بھی اور ان لوگوں کو جو میدان دعوت میں ہے توفیق دے کہ اس دعوت کو، اس خوبصورت دعوت کو، اس توحید کی دعوت کو، اللہ کے اس کلام کو، اللہ کے اس مشن کو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے مشن کو ان تک خوبصورت انداز میں پہنچانے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب اسلام کی یہ نعمت نصیب جو فرمائی اس پہ ثابت کرنی دے، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ جب تک ہم زندہ رہے اسلام پہ رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اسی توحید کے کلمے پہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان پہ ہو، اور ہمارا حشر جنت میں ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جتنے یہاں اس وقت ہم موجود ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت النعیم میں، جنت الفردوس میں بھی اسی طرح جمع کرے۔ اور یہ ہمارے جو بچے ہیں یہاں حفاظ کرام جو حفظ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بھی صبر کی توفیق دے، اور آنے والے دنوں کے لیے ہمارے لیے حفاظ کرام نکلے، علماء کرام نکلے، یہ ہمارے یہ نونہال ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، اور اس مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ جو علماء کرام یہاں یہ خدمات کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی محنت میں برکت دے، اور جن بزرگوں نے یہاں یہ توحید کا پیغام پہنچایا، اللہ رب العالمین ان کو صحت و عافیت سے نوازے، اور ان کے ان کے میزان حسنات میں اس کو رکھیں۔ اور ہم اس راجوری کے لیے بھی، اس خوبصورت شہر کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس شہر کو، شہر کے لوگوں کو بھی توحید کی نعمت سے مالا مال کریں، ان کو سچے مسلمان بنائیں، مومن بنائیں۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ فیک۔